صورت بقرہ احوال بنی اسرائیل ہم کر رہے ہیں. اگلی آیت کی تفسیر دیکھیں گے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کئی دعائیں مانگی. سب سے پہلی دعا اللہ تعالیٰ سے کی کہ اس جنگل بیابان چٹیل میدان غیر آباد جگہ کو اپنا شہر بنا دیں تاکہ یہاں سکونت اختیار ہو اور وحشت محسوس نہ ہو. دوسری دعا یہ کی کہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دیجئے، یہاں قتل و غارت گری اور آفت وغیرہ سے محفوظ رہیں. تیسری دعا یہ فرمائی کہ اس جگہ میں رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے. مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر آباد ہو گیا کہ اپنی آبادی کے علاوہ ساری دنیا کے لیے یہ ایک مرجع یعنی کہ بن گیا. اطراف عالم سے مسلمان وہاں پہنچنے کو اپنی بڑی سعادت سمجھتے ہیں اور مکہ کو ایسا دارالامن بنایا کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی کفار جو ہے مکہ میں حرم کے اندر کشت و خون نہیں کرتے تھے. حتیٰ کہ اگر کوئی پردیسی مکہ سے باہر کسی کا قتل کر کے شہر کے اندر داخل ہو جاتا تو کوئی اس سے قصاص نہیں لے سکتا تھا. اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں کتنی ہی خرابیاں تھیں، کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے باوجود بیت اللہ اور اس کے ماحول کی بہت عزت کرتے تھے اور یہاں پہ عبادت کرنا اپنا اہم مذہبی فریضہ سمجھتے تھے. شریعت اسلامیہ میں تو مکہ کے ہر طرف کئی میل سے سرزمین حرم میں داخل ہونے کو نہ اس میں کوئی شکار کر سکتا ہے، نہ کوئی قتل غارت ہو سکتی ہے، نہ وہاں درخت کاٹنے کی اجازت ہے اور نہ گھاس اکھاڑنے کی. تیسری دعا اہل مکہ کے لیے رزق والی دعا تھی جو کہ اللہ نے قبول فرمائی. عجیب شان یہ ہے مکہ کی کہ مکہ جیسے ریگستانی مقام میں دور دور سے ہر قسم کی جو ہے چیز اس شہر میں آتی ہے. مکہ سے نزدیک طائف کا ایک ایسا خطہ ہے جس میں ہر طرح کے بہترین پھل بکثرت پیدا ہوتے ہیں. ہر طرح کی سبزی ترکاریاں وغیرہ روز مکہ پہنچتی رہتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کی برکت کا ظہور آج بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں صرف اہل ایمان کے لیے خاص دعا فرمائی. یہاں کے رہنے والوں کو جو صاحب ایمان ہوں ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمائے. علماء مفسرین نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے، اس سے قبل جیسا کہ گزشتہ آیات میں بیان ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درخواست پر ارشاد فرما دیا تھا کہ میرا عہدہ نبوت اور امامت ظالموں یعنی کافرانوں اور نافرمانوں کو نہیں پہنچے گا، یعنی یہ روحانی نعمت صرف ایمان والوں کو نصیب ہوگی. اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادباً اپنی دعا میں قید لگا دی اور کافروں کو شامل نہیں کیا. لیکن چونکہ رزق مادی اور رزق روحانی میں فرق ہے، نبوت اور جسمانی پرورش کا سامان جدا جدا چیزیں ہیں. روزی اللہ کی شان ہے، رازق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے. سب نیک و بد کافر و مومن کو روزی ملتی ہے. اس لیے آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں کم رزق دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں زیادہ رزق دیتا ہوں. کافر کو بھی جیتے جی رزق دوں گا، لیکن پھر مرنے کے بعد کافر کو لاچار اور بے بس بنا کر عذاب جہنم تک پہنچایا جائے گا. اور بے شک جہنم بہت بری جگہ ہے. دنیا میں کوئی جو ہے وہ ٹھکانہ اگر برا ہوتا تو کسی دوسری طرح اچھا بھی ہوتا ہے، لیکن جہنم میں کفار کو ایسا ٹھکانہ ہوگا کہ وہ کسی کے اعتبار سے بھی اچھا نہ ہوگا اور نہ ہی اس سے نجات ملے گی.